بے سکونی بھر جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہ ہی رحیم و کریم ہے۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ انسان جب تکلیف پہ رونے کی بجائے محض مسکرا دیا کرے، اس وقت سمجھ جایا کرو کہ وہ صبر کے آخری درجے پر ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ اگر تم نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے تو کبھی مایوس مت ہونا، وہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ تمہیں آزمائے گا لیکن کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہمارے ہر درد سے بخوبی آگاہ ہے اور وہی اس کو پورا کرنے والا ہے۔ اسی کے پاس ہر درد کا مرہم ہے، بس یقین فاصلہ بس یقین کا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ جب انسان اپنے اللہ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کی ضروریات پوری کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیے جس کے اختیار میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، صرف کن فیکن پر یقین ہوتا ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔